تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بہت اہم آیت ہے. اے ایمان والو، کسی کے گھر میں جو تمہارا گھر نہ ہو اس کی پرمیشن کے بغیر داخل نہیں ہو. حتی تستانسوا وتسلموا، اجازت لے لو اور سلام کر لو، اس کو پتہ ہو. کیا مطلب؟ کسی کی پرائیویسی میں آپ کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. گھر میں کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھا ہوا ہو، وہ چڈی پہن کے وٹامن ڈی لے رہا ہو دھوپ میں ہے بھائی، آپ ٹھا کر کے گھس گئے. خیر، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں آپ بغیر پرمیشن کے داخل ہو. بعض دفعہ ایک آدمی کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، وہ واش روم کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اچھا ہے ہوا بھی آتی رہے گی، آپ ٹھا کر کے گھس گئے اس کے اندر. تو اس کے یہ جو ہے نا، یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو قرآن نے منع کیا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی گھر میں جھانکا فقط دخل، او کما قال، کہ وہ داخل ہو گیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، آپ نے فرمایا اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر پرمیشن کے نہ جاؤ، یہ داخلے کی وجہ سے نہیں بلکہ نظر کی وجہ سے، کہ تمہاری نظر نہ پڑے کسی پر. یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا گیٹ کھلا ہوا ہے اور آپ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ جاتی ہے، تو آپ نے قرآن کی آیت کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. یعنی اس سے یہ دھوکہ ہو سکتا تھا نا کہ آپ کسی کے گھر کے گیٹ کے باہر جا کے کھڑے ہوئے، جیسے لوگ بیل بجاتے ہیں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلا پورا گھر اندر تک جھانک لیا آپ نے، ان کی لیڈیز کو بھی دیکھ لیا، بچوں کی تعداد بھی دیکھ لی، پوری ڈیٹیل سے واش روم تک گھوم کے آ گئے آپ، ایسے نظر تیز آپ کی. اب کوئی آپ کو کہے یار تم نے کسی کی پرائیویسی کے میں کیوں دخل اندازی کی، اس کے گھر میں کیوں جھانکا، تو آپ کہو کہ اللہ نے ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم دیا ہے، گھر میں جھانکنے سے پہلے اجازت کا حکم نہیں دیا. تو یہ بات سمجھائی ہے نبی نے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جس میں آتا ہے وداؤٹ پرمیشن جاؤ نہیں، اس کا مطلب وداؤٹ پرمیشن دیکھو نہیں. تو لوگ جو اپنی چھتوں پہ چڑھتے ہیں کبوتر بازی کرنے کے لیے اور ہر گھر میں جھانک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے. اور گھر میں جھانکنے سے زیادہ کسی کے موبائل میں جھانکنا زیادہ برا ہے، کیونکہ آج کل گھر میں اتنا کچھ نہیں رکھا ہوا ہوتا جتنا بندے نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہوتا. یہ اور حرام ہے. بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کسی کو موبائل دیا، گھس گیا موبائل کے اندر بغیر پوچھے. بھائی آپ کیوں گھس رہے ہو کسی کے موبائل میں؟ کتنی بڑی، ایک آدمی آپ پر اعتماد کر رہا ہے اور آپ اس کے موبائل کے اندر گھس رہے ہو. لوگ کیا کہتے ہیں جی فون کرنا ہے موبائل دے دیں، اس کے بعد گیلری میں گھس رہا ہے، اس کے بعد ان باکس میں گھس رہا ہے، واٹس ایپ میں گھس رہا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے. اس سے 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے انسان کے 2 نمبر ہونے کا، کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے. کمپیوٹر کسی نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا، اب نہیں جاؤ اس کی ہسٹری میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ ہسٹری میں جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کون کون سی ویب سائٹیں کھولتا ہے. یہ بھائی وہ غلط کھولتا ہے صحیح کھولتا ہے، آپ کو کس نے پرمیشن دی کہ آپ جا کے گھسو اس میں؟ تو جو جس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں سے بھی پردہ اٹھائے گا، رؤوس خلائق کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں حکم ہے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ بہت جامع ہے. کسی کے موبائل میں گھسنا، کسی کی پرائیویسی میں گھسنا، حدیث میں آتا ہے 2 آدمی چپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں، تیسرا اگر ان کی پرمیشن کے بغیر سنے گا، قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اللہ اس کے کان میں ڈالیں گے، گرم سیسا. اتنا بڑا جرم ہے یہ. صب فی اذنیہ وقرا. کیوں؟ وہ 2 جب تم سے چھپا رہے ہیں، تم کیوں جا کے ان کے بیچ میں گھس رہے ہو بھائی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ایک بزرگ کا واقعہ، غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہیں، جیسے سو رہے ہوتے ہیں نا، 2 بندے آ کے ان کے پاس بات کرنے لگے. انہوں نے فوراً آنکھ کھول دی اور کہا دیکھو بھائی میں جاگ رہا ہوں، میں سو نہیں رہا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں اور میں سن لوں. ہم کیا کرتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں تو گھننے بن کے ایسے بن جاتے ہیں جیسے گہری نیند سو رہے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. گھر میں بھی اس طرح سے اتنا بیوی پہ بھی شک و شبہ کرنا اور اس کے موبائل میں گھسنا، عورت شوہروں کے موبائل میں گھس رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. خواتین کیا کرتی ہیں، چپکے سے پاس ورڈ دیکھ کے شوہر کی پینٹ سے موبائل نکال کے ساری وسیم ستار جو بھی اس نے نام سیو کیے ہوئے نا لڑکیوں کے مختلف ناموں کے ساتھ، اور پھر گھر میں ایک
پھڈا زندگی بھر کے لیے اعتماد ختم اور طلاق پر نوبت پہنچتی ہے. چھوڑو یار, مٹی ڈالو, تمہارے سامنے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے. اتنا زیادہ گہرائی میں گھسنے کی کوشش مت کرو. مرد پہ کسی کا باپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر تم نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ اصل میں لڑکیاں تھیں جو لڑکوں کے نام سے سیو ہیں, تو کیا وہ تمہارے دباؤ میں آ کے چھوڑ دے گا؟ یہ وہ باہر جا کے یہ کام کرنا شروع کر دے گا. کون کس 100% کون کس پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ تو پولیس نہیں کر سکتی. تو وہ باہر خواتین بتا رہی ہوتی میرے میاں کے موبائل میں پکڑا گیا, وہ بات چیت ہو رہی تھی. میں کہتا ہوں وہ غلط کیا آپ کے میاں نے, لیکن آپ نے جو موبائل میں گھسی ہو نا, یہ غلط کیا. اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی تھی, خام خام میں اس کو کس میں ڈال دیا؟ شکوک اور شبہات. اب ساری زندگی اس عورت کو اپنے شوہر پہ کبھی اعتماد نہیں آئے گا. بھائی تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے, تمہارے ساتھ رہ رہا ہے, چھوڑو یار, بس سمجھو کہ میرا میاں اس دنیا میں سب سے اچھا. یہ تو دوسری شادی کی بات نہیں کرتا, دوستی کی بات کہاں سے کرے گا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اچھے سمجھو, اس سے محبت قائم رہے گی. اور جیسا بھی خراب ہے نا, بڈھا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ مرد خراب ہونا چاہیے, جو کر رہے ہیں بہت ہی غلط کر رہے ہیں وہ. لیکن عورتوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم اس کے موبائل میں گھس گھس کے ٹریس کرو گی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہ گھر میں چھوڑ دے گا, گھر سے باہر شروع یہ تھڑے پہ بیٹھ کے دوسرا موبائل خرید لے گا. کتنے لوگ ہیں آفس کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, گاڑی کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, اور جو ہے باہر کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, گھر کے لیے انہوں نے الگ موبائل رکھا. تو یہ حرکتیں شروع کر دے گا. تو بدگمانیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ مرد کو اجازت ہے بیوی کے موبائل میں خام خام گھس گھس کے دیکھے کیا کر رہی ہے, نہ شوہر کو. ہاں اگر واقعی ثبوت ہو, کوئی قوی شبہ ہو, قوی وہم نہ ہو, تو پھر پہلے سے بتا دیا جائے. پہلے سے کیا کر دیا جائے؟ بولو, بتا دیں کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھو جو ہے نا کچھ ایسے باتیں آ رہی ہیں جس سے ہمارے آپس کے تعلقات کیا ہوں گے, خراب ہو جائیں گے. تو یہ جو موبائل ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بیگم کو بتا دیا جائے, بیگم پھر یہ جو ہے نا میں موبائل آپ کا چیک کر سکتا ہوں. کوئی واقعی ایسی بات ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ اگر شروع میں نہیں پکڑا جاتا تو معاملہ بہت آگے نکل جاتا. تو خود سے کام نہ کریں کبھی بھی, کوئی ہو تو پھر کسی سے مشورہ لے لیا کریں. بہرحال خلاصہ قرآن کی ان آیتوں کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. جلدی جلدی 2 آیتیں بیان کر کے بس درس ختم کرتا ہوں. اور قرآن میں اللہ نے یہاں یہ بھی حکم دیا, یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکایا کرو, عورتوں کو تاک تاک کے مت دیکھا کرو. جو دیکھنے کی ہے تمہاری بیوی ہے, اس کو دیکھنے کا تمہیں ٹائم نہیں مل رہا, اور ساری دنیا کی انٹیوں کو تم نے دوست بنایا ہوا اپنا. اور اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے, جہاں ذرہ برابر بھی شہوت کا فتنے کا اندیشہ ہو وہاں بالکل حرام ہے. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے, او آبائہن, اور اپنے باپ دادا کے, او آبائی بعولتہن, اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی جو سسر کہتے ہیں وہ بھی محرم ہیں, اور ابنائہن, اپنے بیٹے, ابنائی بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو سوتیلا بیٹا کہلاتا ہے وہ بھی محرم ہیں, اپنے بھائی, بنی اخوانہن, بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجا کہا جاتا ہے, بنی اخواتہن, بہنوں کے بیٹے جن کو بھانجا کہا جاتا ہے. یہ ہیں محرم رشتے. ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. دیور بھی داخل ہے اس میں, چچا زاد بھائی بھی داخل ہے, خالہ زاد بھائی بھی داخل ہے, پھوپھی زاد بھائی بھی داخل ہے. آج ہمارے گھروں میں کزنوں سے پردہ ختم ہو گیا. عجیب بیہودہ ماحول ہے گھروں کا, اتنی وحشت ہوتی ہے. کبھی دیکھنا ہوتا ہے تو آج کیسے رہتے ہو یار تم, کزنوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیسا گندا ماحول بنا دیا. کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو جہاں پردے کا ماحول ہے, تمہیں اتنا سکون ملے گا, اتنی پاک دامن زندگی ہے. نہ مرد کو عورت پہ شبہات ہوتے ہیں, نہ عورت کو اپنے شوہر پہ شک ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے بھائی اس کی کزنیں اس کے سامنے نہیں آتی, میری بہنیں اس کے سامنے نہیں آتی. سالی اور بہنوئی کا بھی آپس میں کیا ہے, پردہ ہے. ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں جو براڈ مائنڈیڈ ہے بھائی, یہ پردہ ہے. بھابھی سے بھی, بھابھی کا آپ سے پردہ ہے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے, الحمدللہ ہم 4 بھائی اور سب کی زوجات سب اکٹھے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں ایک فیملی میں رہ کے بھابیاں دیوروں سے پردہ نہیں کر سکتی. تو ہمارے ہاں تو ہوا ہے بھائی, کئی سال تک ہم اکٹھے رہے ہیں, سب پردہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں.
اللہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو میرے شیخ و مرشد ہیں ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایسا پردہ کروایا ان سے جب بیعت ہوئے تو ایسا زبردست پردہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہوا, تو ہم ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے بھی تھے, پردے کے ساتھ کھاتے تھے. تو یہ خام خام ایک وہم ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا, تو یہ غلط ہے بھائی. چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, یہ سگے بھائی نہیں ہیں, ان سے شادی جائز ہے. اسی طرح ممانی کا بھی پردہ ہے آپ سے, چچی کا بھی پردہ ہے آپ سے, چچی بھی نامحرم ہے, ممانی بھی نامحرم ہے. ماموں مر جائیں تو آپ اپنی ممانی سے شادی کر سکتے ہو, چاچا مر جائے تو آپ اپنی چاچی سے شادی کر سکتے ہو, تو نامحرم ہو گئی نا یہ. سسر بہو کبھی قیامت تک بھی شادی نہیں کر سکتے, یہ محرم ہے. تو فرق کرنا پڑے گا محرم اور نامحرم کا. لبرل لوگوں نے یہ فرق کو مذاق بنا دیا ہے. تو یہاں اللہ نے قرآن میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم آ سکتی ہو, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم نہیں آ سکتے. اور آخری بات کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, سسر عورت کے لیے محرم تو ہے بہو کے لیے, لیکن بہو اس کو بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتی. خوب سمجھ لیں, سسر اور بہو آپس میں کیا ہیں, محرم ہے, پردہ نہیں ہے, لیکن سسر بہو سے مصافحہ بولو نا نہیں کر سکتا. ایک صاحب نے بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے, میری بیگم کو چوڑیاں میرے ابا پہنا رہے ہیں ہاتھ میں, اور کہہ رہے مجھے تکلیف ہو رہی تھی یار, اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو بالکل غلط ہے. ابا اس کو جب سمجھاؤ تو کہہ رہے ہیں بہو میری بیٹیوں کی طرح ہے. تو سسر بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بعض دفعہ گلے ملنے کا رواج ہوتا, ساسیں دامادوں کو گلے مل رہی ہیں. بھائی یہ بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ماں کی طرح ہے یقیناً ساس, لیکن سگی ماں تو نہیں ہے نا, تو اتنا نہیں. اور پھر یہ رشتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. خدا نخواستہ سسر اور بہو میں کوئی ذرا سا بھی ریلیشن ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو ریزرو رہنا چاہیے. اسی طرح یہاں بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے بہو کمرے میں اکیلی ہے, سسر صاحب دروازہ دھک کر کے کھول کے اندر گھس آتے ہیں. یہ بھی بے غیرتی ہے. اس طرح تو جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے کبھی. جوائنٹ فیملی میں نا خواتین کو شکایتیں ہوتی ہیں, یا آئے دن آتی رہتی ہیں شکایت. کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے بھائی. یہ تو ساس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بہو کمرے میں اکیلی دھپ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی, کیا کر رہی ہے یہاں, اس وقت سے پڑی ہوئی ہے. بھائی آپ دروازہ نوک کر کے جائیں. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ, اس سے گھر نہیں, کمرہ بھی مراد ہے اس سے. ساس کو چاہیے نوک کرے, ٹھک ٹھک ٹھک. اندر سے آواز آئے گی نہیں 6 مہینے تک, کیونکہ وہ بہو ہے, مجھے پتا ہے. وہ پڑی رہے گی, 6 مہینے بعد آنکھ کھلے گی, اس کون, تو وہ بتائے کہ بھائی میں تمہاری ساس لگتی ہوں رشتے میں, ڈانٹنے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, تمہیں پوستی پنے کے تانے دینے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی. تو اجازت لیں, وہ کنڈی کھولے, پھر آپ اس کو بے شک بتائیں کہ بیٹا یہ ہر وقت پڑے رہنا, ہم بھی سوتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی, تو ہم بھی پڑے سوتے رہتے تھے, لیکن 13-14 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں سوتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس پہ ہمیں صلواتیں سننے کو ملتی, ہم اڑ جایا کرتے تھے. تم تو 18 گھنٹے سو رہی ہو, یہ بالکل صحت کے لیے نقصان دہ, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو نوک کر کے, ساس بھی جائے گی بہو کے کمرے میں, کیسے, نوک کر کے. یہاں بھائی شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شوہر بھی اچانک چھاپا نہ مارے گھر میں, وہ بھی جائے گا پہلے اطلاع دے کے. اطلاع کا کیا مطلب, جب سفر سے واپس آؤ, نبی نے فرمایا اچانک گھر میں داخل مت ہو, اطلاع دے دو بیگم کو کہ میں آ گیا ہوں, تاکہ وہ زینت اختیار کر لے. فرمایا ایسا نہ ہو ایسی کنڈیشن میں بیوی کو دیکھو اس سے تمہیں نفرت ہو جائے. وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا, آدمی کہا بھائی میری شادی اس سے ہوئی تھی, اچانک گھر میں ابے یار اصل اوریجنل یہ ہے. تو جب بیوی کے بارے میں ہے کہ اچانک چھاپے مارنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, تو سسر کہاں سے بہو کے کمرے میں دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے گھس رہا ہے بغیر اطلاع کے, دیور گھس رہے ہیں, یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب گھٹیا حرکتیں, عزت دار اور شریف لوگوں میں ایسی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی. پرائیویسی ہے. اسی طرح بات سے بات نکلی ہے, بہو کے پاس کوئی ایسی الماری ہونی چاہیے جس کی چابی اس کے پاس ہو, اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. بعض گھروں میں سسرال کا اتنا دباؤ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر کہ بہو کی اپنی کوئی پرائیویسی ہوتی ہی نہیں ہے.
اپنا سونا اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کوئی ہے ہی نہیں الماری. کہتے ہیں بھائی سب ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر آدمی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے, جو ہمارے جو گاؤں اور دیہات کے بچے ہیں نا, وہ نیچے سرسوں کا تیل اور کنگھی اور سرمے نیچے چھپائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے. جیسے ہی استاذ آتے تھے وہ ڈیسک کے نیچے چھپا دیے نا, کنگھیاں ونگیاں سارے. سرمے بہت لگاتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں کے لوگ, اور سرسوں کے تیل پہلے زمانے میں اتنا سرسوں کا تیل لوگ لگاتے تھے, بچے لے کے اس کے سر سے اپنے سر پہ لگا رہے ہوتے تھے. تو جیسے ہی ہمارے استاذ جاتے تھے نا, وہ نیچے سے سرسوں کا تیل نکل رہا ہے, سر پہ مالش ہو رہی ہے, کنگھے ونگے ہو رہے ہیں, شیشے ویشے سے نا اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی استاذ ایک دم چھپڑ میں نیچے چھپا دی. اب تو ہر آدمی کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے نا, تو اس طرح بہوؤں کی بھی ہوتی ہے. تو اس کا بھی کوئی کمرہ ہو, اس کا بھی کوئی لاکر ہو جہاں شوہر کو بھی گھسنے کی اجازت نہ ہو. سکتا ہے اس نے کوئی وصیت نامہ اس میں لکھ کے رکھا ہوا ہو جو میاں کو نہیں بتانا چاہتی ابھی. تو یہ سورہ نور کا تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے, جس میں زنا کو ناپسند کیا گیا, پردے کے حکام دیے گئے, پرائیویسی میں دخل اندازی کو ناپسند کیا گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی